الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں، بھائی اور دوستوں، اللہ جل جلالہ من والہ نے دین اسلام کو رہتی دنیا تک، قیامت تک باقی رکھنے کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ اللہ کی مشیت و مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کی بقا، اس دین کی حفاظت اور اس دین کی سرسبزی، شادابی اور اس کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنے کے لیے اللہ کی طرف سے دو انتظامات ہیں۔ اللہ نے افراد ہر زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ ایسے افراد، ایسی شخصیتیں دنیا میں اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں جن سے دین، ایمان، اعمال، اخلاق
انسان نمونے کے طور پر دیکھ کر اس کو اپنی زندگی میں اپنا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ترکت فیکم امرین، کہ دو چیزیں میں نے تمہارے درمیان میں چھوڑی ہیں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوط پکڑے رہو گے راستہ نہیں بھٹکو گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ دو چیزیں کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب ہے اور میری سنتیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ تعالی ایسے افراد، ایسے رجال، ایسی شخصیتیں جن کو ستارے کہا جائے، مقتدا کہا جائے، جن کو ہادی اور امام کہا جائے، جن کی زندگیاں پوری دنیا، پوری امت کے لیے مثال بنے، نمونہ بنے. اسلام میں ایسی بے شمار شخصیتیں ہیں. انہی بے شمار اور انگنت شخصیتوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق کے بعد گویا حضرت عمر دوسرے عمر کہلاتے ہیں. اللہ جل جلالہ من والہ نے عجیب شان عطا فرمائی تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پوری امت کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے زمانے خلافت میں یہ نظام تھا اور آپ کی یہ عادت تھی کہ مختلف موقعوں سے مختلف اوقات میں مدینہ طیبہ، مدینے کے اطراف علاقوں میں آپ گشت کرتے تھے اور حالات کا جائزہ لیتے، لوگوں کی مشکلیں معلوم کرتے، لوگوں کی ضرورتوں کا پتہ لگاتے ہیں اور ان مشکلوں کو دور کرتے، ضرورتیں پوری کرتے، لوگوں کی مدد کرتے، حاجت روائی کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات گشت کرتے ہوئے نکلے تو چلتے چلتے ایک جگہ پر رکے تو آپ نے دیکھا کہ گھر سے ہلکی سی روشنی پھوٹ رہی ہے. صبح کا وقت ہے، صبح ہونے والی ہے، رات کا آخری حصہ ہے. تو حضرت عمر فاروق نے اس گھر سے پھوٹتی ہوئی روشنی کو دیکھ کر تھوڑی دیر وہاں آپ نے اپنے آپ کو روکے تھوڑی دیر. تو اندر سے آوازیں آ رہی تھی. آپ نے ذرا قریب ہو کر ان آوازوں کو سنا تو ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ جلدی کرو، صبح ہونے والی ہے، دودھ میں جلدی سے پانی ملا دو. بیٹی نے جواب میں عرض کیا کہ اماں جان آپ نے سنا نہیں، آج امیر المومنین نے پورے مدینے میں منادی کرا دی ہے، اعلان کرا دیا ہے کہ پانی نہ ملایا جائے، دودھ میں پانی ملانے سے منع کر دیا ہے، یہ اعلان کرا دیا گیا. تو ماں نے ذرا سخت لہجے میں بیٹی سے کہا عمر اور عمر کے منادی یہاں کہاں ہیں؟ ابھی یہ وقت بہت اچھا مناسب ہے، کوئی ہے نہیں سامنے، تو جلدی کرو اور جلدی کر کے تم دودھ میں پانی ملا دو. تو بیٹی نے جواب میں کہا اماں ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمر سامنے ہوں تو عمر کی بات مانی جائے اور عمر ہماری نظر میں نہ ہوں تو عمر کی بات نہ مانی جائے. ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں امیر المومنین کی بات ہر حال میں مانوں گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دونوں کی بات چیت آپ کو پسند آئی. آپ نے اپنے غلام اسلم سے کہا کہ اس گھر کا نشان یاد رکھنا، اس کی شناخت اور پہچان یاد رکھنا. حضرت عمر واپس تشریف لے گئے. صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر نے اپنے بچوں کو جمع کیا. عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن عمر، عاصم ابن عمر، ایسے بہت سارے بچے، سب کو جمع کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ایک رشتہ ہے
میں خود اس وقت پر اس عمر کا نہیں ہوں کہ وہ رشتہ میں خود کر سکوں، مجھے کوئی نکاح کا ارادہ نہیں ہے، اس وجہ سے میں تم میں سے کسی سے اگر نکاح کا ارادہ ہو تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی نکاح کرنا چاہے تو میرے پاس ایک اچھا عمدہ رشتہ ہے۔ تو امام حضرت عاصم حضرت عمر کے بیٹے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہا ابا جان اگر آپ میرا نکاح کرا دیں۔ تو حضرت عمر نے اپنے غلام کے ذریعے سے اس گھر میں رشتہ بھیجا اور اس بچی سے جس نے اپنی ماں سے بات چیت کی تھی اپنے بیٹے حضرت عاصم کا نکاح کرا دیا۔ دونوں کے نکاح کی برکت سے اللہ جل شانہ نے ایک اولاد عطا فرمائی، ایک بیٹی عطا فرمائی ام عاصم۔ پھر اس بیٹی کا نکاح ہوا عبد الملک ابن مروان ابن حکم، جو اپنے زمانے کے خلیفہ تھے، بادشاہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان بنے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں مروان ابن حکم کا بہت اثر رسوخ ہو گیا تھا، اور حضرت عثمان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ 4-4.5 سال کا۔ اس زمانے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید ابن معاویہ چند دن کے لیے حکمراں رہے، چند سالوں کے لیے، اس کے بعد یہی مروان ابن حکم بادشاہ بنے۔ تو ان کی اولاد کا سلسلہ بادشاہت میں چلا، جس کو سلسلہ بنو امیہ، خلافت بنو امیہ کہتے ہیں۔ تو مروان ابن حکم کے بیٹے عبدالعزیز ابن مروان، تو وہ جو بیٹی ہوئی ام عاصم، اس بیٹی کا نکاح ہوا عبدالعزیز ابن مروان سے، اور عبدالعزیز ابن مروان سے ایک بیٹے پیدا ہوئے، ان کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز۔ عبدالعزیز ابن مروان، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ولید ابن عبد الملک ابن مروان جو زمانے کے بادشاہ تھے، انہوں نے یہ اپنے بھائی کو عبدالعزیز ابن مروان کو مصر کا گورنر بنایا تھا، اور وہ ماشاءاللہ مصر کے 20 سال لمبے عرصے تک گورنر رہے، اور بڑی ماشاءاللہ شان و شوکت کے ساتھ میں اپنی گورنری کی۔ اسی دوران میں ایک بچہ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوا۔ مدینہ طیبہ میں رہتے تھے تو مدینہ ہی میں پیدا ہوئے، مدینہ ہی میں ماشاءاللہ نشو و نما پائی۔ جب یہ گورنر بن کر باپ مصر چلے گئے تو انہوں نے جانے کے چند دنوں کے بعد اپنی بیوی کو، بچے کو بلایا۔ چھوٹا سا بچہ تھا عمر بن عبدالعزیز، 8-9 سال کی چھوٹی سی عمر۔ اپنے ماموں جان یا چچا جان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جب مجلس لگتی تھی حدیث کے درس کی، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس میں شریک ہوتے، مجلس میں حاضر ہوتے، اور اپنے چچا کو ماشاءاللہ مسند درس پر حدیث دیتے ہوئے دیکھ کر بڑا شوق دل میں، ولولہ دل میں پیدا ہوتا، اور جب بھی گھر واپس آتے تو اپنی اماں سے کہتے، ام عاصم جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا بھتیجی تھی، تو ان سے کہتے اماں جان میں بھی اپنے ماموں کے جیسا بننا چاہتا ہوں، میں بھی انہی کے جیسا بننا چاہتا ہوں، یعنی اپنے ماموں کی طرح، اپنے عبداللہ ابن عمر کے جیسا میں بھی محدث بننا چاہتا ہوں۔ ایک شوق ولولہ تھا حدیث کے حاصل کرنے کا۔ بہرحال والد صاحب گورنر بن کر مصر چلے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی ماں سے کہا یہ بچہ چھوٹا ہے، مدینے میں پل کے بڑا ہوا ہے، اس کو ہمارے ہی پاس چند دن کے لیے چھوڑ دو۔ تو وہ چھوڑ کے چلی گئی۔ تو عمر جو عبدالعزیز والد تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ ماشاءاللہ مصر کے گورنر تھے۔ بیوی جب مصر پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ بیٹا ساتھ نہیں ہے، تو ماں سے پوچھا ہماری اولاد کہاں ہے، بیٹا کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ حضرت عمر کے خاندان اور کے گھرانے میں پل کر حدیث کا شوق لے کر اور ایک دینی جذبے کے ساتھ میں بڑا ہو رہا ہے۔ تو باپ نے بھی خوشی کا اظہار کیا، لیکن خاندان بادشاہوں کا خاندان تھا۔ مروان گویا دادا تھے جنہوں نے ایک لمبے عرصے تک حکومت کی، اور ابھی انہی کے چچا 1/3 بلکہ 2/3 دنیا پر، یہ آدھی سے زیادہ دنیا پر عبد الملک ابن مروان کی بادشاہت چل رہی تھی، اور یہ گویا بادشاہوں کے گھر اور خاندان کے فرد
تو ناز و نعم اور مال پیسہ سہولتیں راحتیں اللہ نے عطا فرمائی، تو اس کی وجہ سے بہت ہی ماشاءاللہ ناز نعم کے ساتھ پلنے بڑھنے لگے. بڑا عمدہ جوڑا پہنتے، بہت خوبصورت اللہ نے ان کو بنایا تھا، اور بہت ہی عمدہ قسم کا عطر استعمال کرتے. سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس گلی سے عمر بن عبدالعزیز گزر جاتے تھے، بعد میں گزرنے والے محسوس کرتے اور یہ کہتے کہ عمر بن عبدالعزیز اس گلی سے گزرے ہیں کہ ان کی خوشبو دیر تک پوری گلی میں مہکتی تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چال، اپنی رفتار یعنی چلنے کا ایک خاص ڈھنگ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سیکھا تھا، اور اس خاص ڈھنگ سے چلتے تھے. متکبرانہ چال، ایک بڑائی کے ساتھ میں چلی جانے والی چال. اور لوگ، مرد عورتیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اس چال کو سیکھتے تھے کہ وہ چلنے کا طریقہ ہم بھی سیکھیں. اور اس چال کو سیرت کی تاریخ کی کتابوں میں عمری چال لکھا گیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی خاص ڈھنگ کے چلنے کا طریقہ تھا. تو اللہ نے بہت ناز نعم دیا. عبد الملک ابن مروان کے بعد سلیمان ابن عبد الملک وہ بادشاہ بنے. جی گویا ان کے چچا تھے، رشتہ داری تھی بہت قریبی. اور ولید ابن عبد الملک جو بادشاہ تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کرایا تھا. تو ایک طرف خاندانی رشتہ تھا، دوسری طرف سسرالی رشتہ تھا. تو سلیمان ابن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنا بہت قریبی خاص مشیر بنایا. اور یہ ماشاءاللہ جہاں ایک طرف ناز و نعم تھا اور باپ کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے ماشاءاللہ بہت زیادہ پروردہ اور بہت ہی گویا ناز نعمتیں اللہ کی عطائیں تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوف خدا تھا، اللہ کا ڈر تھا، علم تھا، دین سے محبت تھی، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ تھا، خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا. جی ایک مرتبہ بادشاہ سے بات ہو رہی تھی، تو کسی بات پہ بادشاہ نے ناراض ہو کے ان سے سوال کیا. تو حضرت عمر نے جواب دیا. تو جواب پر بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا تم جھوٹ بول رہے ہو. تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا، عمر بن عبدالعزیز کو، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کھڑے ہو کے کہا جی جب سے میں نے شروع میں بچپن میں یہ پہچانا کہ جھوٹ بولنے والے کو نقصان ہوتا ہے اور جھوٹا دنیا میں جی بے عزت ہوتا ہے، زندگی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، کبھی میں نے زندگی میں اپنی زبان سے جھوٹ نہیں نکالا. تو اتنے سخت لہجے میں عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا کہ بادشاہ تھرا کے رہ گئے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اللہ کا ڈر، اللہ کے خوف کے ساتھ ماشاءاللہ زندگی گزار رہے تھے. اللہ جل جلالہ من والو دنیا میں ایک انقلاب لانا چاہتے تھے، حضرت عمر کے دور کو گویا واپس لانا چاہتے تھے. تو سلیمان ابن عبد الملک جو بادشاہ تھے، جنہوں نے لمبا عرصہ حکومت کی، جب ان کے مرنے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کو اپنا ولی عہد قرار دیا. حکومت تو خاندان میں چلتی تھی کہ سلیمان بن عبد الملک کو اپنے بعد اپنے بھائی یزید ابن عبد الملک کو ولی عہد بنانا تھا یا اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانا تھا، لیکن بجائے اس طرف جانے کے انہوں نے ایک الگ راستہ اختیار کر کے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی طرف سے ولی عہد بنایا اور کہا کہ میرے بعد انشاءاللہ یہ حاکم بنیں گے، حکمران بنیں گے، اور انشاءاللہ ان کو خلیفہ بنایا جائے گا. نام ظاہر نہیں کیا، بغیر نام کا اظہار کیے کہ بتائے کہ جی ایک دستاویز میں، کاغذ میں ان کا نام لکھ کر اس دستاویز کو چھپا کر جی، اور بغیر نام ظاہر کیے کہ لوگوں سے بیعت لے لی اور کہا کہ جس کا نام میں نے اس میں لکھا ہے تم سب لوگ میرے مرنے کے بعد اس کے ہاتھ پر بیعت کرو گے، اس کے تابع ہو کے چلو گے اور اس کی فرما برداری کرو گے. خاندان والوں کو بلا کر اور عام لوگوں کو بلا کر بیعت لی تو سب نے ماشاءاللہ سلیمان ابن عبد الملک کے ہاتھ پر بیعت کر لی. آخری وقت تھا، سلیمان ابن عبد الملک نے ابھی اس کو ظاہر نہیں کیا تھا. ان کے جو خاص جی درباری تھے، معاون تھے، ان کے ساتھ رہنے والے ہمیشہ، انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ میں سلیمان ابن عبد الملک کے انتقال ہو جانے کے بعد کہ ان کی روح پرواز کر گئی
اور ان کا جسم روح سے خالی ہو گیا، ان کی موت ہو گئی، تو لوگوں کے سامنے سلیمان ابن عبد الملک کی موت کا اظہار کیے بغیر خود باہر نکل کر سب کو جمع کر کے کہا کہ سلیمان نے جن کا نام لکھا ہے میں ان کے ہاتھ پر تمہاری بیعت چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ابھی تھوڑی دیر چند دن پہلے ہی تو بیعت لی تھی۔ کہا یہ سلیمان ابن عبد الملک، معلوم نہیں تھا کہ انتقال ہو گیا۔ کہا یہ لیٹے ہوئے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ تم دوبارہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تو سب لوگوں نے ان کے ہاتھ پر وہ نام ظاہر کیے بغیر بیعت کر لی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے وزیر نے، جو ان کے درباری خاص آدمی تھے، مشیر تھے، انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام ظاہر کر کے کہا کہ سلیمان ابن عبد الملک نے ان کو، عمر بن عبدالعزیز کو، اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تو یزید ابن عبد الملک جو اصل اس بادشاہت کا حقدار تھا، اس نے تھوڑی سی ورغلاہٹ اور بغاوت کرنا چاہی، تو وزیر اور مشیر جو تھے انہوں نے کہا جو بادشاہ ہیں سلیمان وہ ابھی آرام کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے اگر تم ان کی بغاوت کرو گے تو مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں تمہاری گردن مار دوں۔ تو اس نے بھی خوف کی وجہ سے خاموشی اختیار کی۔ تو عمر بن عبدالعزیز کی خلافت جب قائم ہو گئی تو تب انہوں نے ظاہر کیا کہ سلیمان ابن عبد الملک بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور اب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گویا خلیفہ بن چکے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کا یہ 2-2.5 سال کا عرصہ، بہت مختصر عرصہ ہے، لیکن انہوں نے ایسا انصاف اور ایسا عدل اور اس طرح کا ماشاءاللہ عجیب نظام قائم کر دیا کہ لوگوں نے حضرت عمر کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے سب سے پہلے اپنی زندگی میں جو ناز و نعم تھا، جو لباس فاخرہ قیمتی اور انتہائی عمدہ قسم کا لباس، عمدہ قسم کا عطر اور جو عجیب عجیب چیزیں زندگی میں تھی، ان سب سے اپنے آپ کو الگ کیا، اور پھر ماشاءاللہ یہ سادہ لباس، سادی زندگی، عام انسانوں کی طرح، عام لوگوں کی طرح سے اپنے آپ کو رکھنا اور اپنے ساتھ برتاؤ شروع کر دیا۔ اور حکومت کی کوئی چیز جو بیت المال کی ہو، لوگوں کے لیے متعین کی گئی ہو، ایسی کوئی چیز استعمال کرنے سے پورا پرہیز شروع کر دیا۔ کتابوں میں عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں کہ بیوی ایک دفعہ حمل سے تھی اور خود ایسی زندگی، زہد کی، پاکیزگی کی، تنگی کی، فقر کی، بادشاہ 2/3 دنیا کے بادشاہ ہیں لیکن خود گھر میں کچھ نہیں ہے، حاملہ بیوی کو دینے کے لیے دودھ نہیں ہے گھر میں۔ اس بیوی کو دودھ کا تقاضا ہوا تو اس نے گزارش کی، اپنی خادمہ سے کہا کہ دیکھو گھر میں دودھ نہیں ہے، کہیں سے دودھ مہیا کرو۔ تو وہ باہر نکلی تو سامنے مہمان خانہ تھا جہاں عام مسافروں کے لیے ضرورتوں کا انتظام کیا جاتا تھا۔ تو وہاں جا کے دیکھا تو دودھ مہیا تھا، تو وہاں سے 1 گلاس دودھ لے کر وہ خادمہ ملکہ کے لیے، اپنے زمانے کی جو رانی ہے اس کے لیے مسافر خانے سے 1 گلاس دودھ لے کر اس کو پلانے، وہ بھی ایسا موقع، ایسا مرحلہ کہ حمل کا موقع ہے، بچہ پیٹ میں ہے اور اس وقت پر سخت ضرورت ہے، اس ضرورت کے لیے 1 گلاس دودھ لے کے وہ خادمہ گزری تو عمر بن عبدالعزیز کی نظر پڑ گئی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلا کے پوچھا یہ دودھ کہاں سے لے کے آ رہی ہو؟ گھر میں تو دودھ نہیں ہے، تمہیں کہاں سے مل گیا دودھ؟ تو اس نے بتایا سامنے جو آپ نے مسافر خانہ بنایا ہے، لوگوں کے ٹھہرنے اور ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے جو آپ نے یہ بنایا ہے، یہ رباط، وہاں سے میں تھوڑا سا دودھ مانگ کے لائی ہوں اور اپنے آپ کی بیوی کو جو حاملہ ہے اس کو پلانا چاہتی ہوں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا باندی نے، خادمہ نے کہا اگر یہ دودھ اس کو نہ دیا جائے تو بچے کے جو پیٹ میں ہے بچہ، اس بچے کے ضائع ہونے کے اور اس کے مر جانے کا ڈر ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کا مال استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ میری اولاد دنیا سے چلی جائے، کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ دوسروں کے مال سے اپنے بچوں کو میں پرورش دلاؤں اور وہ پروان چڑھیں، پرورش پائیں،
بجائے اس کے مجھے یہ پسند ہے کہ اس دودھ کے استعمال کیے بغیر جی وہ بچہ اندر مر جائے مجھے برداشت ہے۔ بیوی کو جا کے اتنا زور سے ڈانٹا ہم کہ بیوی نے گھبرا کے کہا اپنی خادمہ سے جاؤ لے جا کے اس کو واپس کر دو، میرا جیسا بھی گزر ہو بسر ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرف عدل انصاف قائم کیا، اور جب عدل و انصاف قائم کیا تو سب سے پہلے جو آواز اٹھی اور جو لوگوں کی طرف سے جی مدعے سامنے آئے اور جو لوگوں نے اپنی طرف سے لا کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے مسائل رکھے، وہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا مسئلہ جی پچھلے خلفاء کے ظلم و ستم کا تھا کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے جتنے بادشاہ تھے، مروان ابن حکم سے لے کر یہاں تک، انہوں نے جو ظلم کیے، لوگوں کے مال چھینے، لوگوں کے مالوں پر زبردستی قبضہ کیا اور بیت المال کا مال اٹھا کر اس کو اپنی ذات پر استعمال کرنا شروع کر دیا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا فیصلہ یہی کیا کہ انہوں نے جتنے لوگوں کے مال تھے اور بادشاہوں کے پاس، ولی عہد کے پاس، جی خاندان ملوکیت، وہ جو بادشاہوں کا خاندان تھا اس خاندان کے پاس، مروانی آل مروان کے پاس جتنا مال تھا، جتنے پیسے، جتنی زمینیں، اور جس کے بارے میں یہ پتا چلتا کہ یہ فلاں مظلوم کا مال ہے، فلاں کی طرف سے زبردستی چھینا گیا ہے، تو وہ سب لوٹانا شروع کر دیا۔ عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ فاطمہ بنت عبد الملک، جو خود جی شہزادی ہے اور جن کے پاس مال اور دولت، جی بادشاہ کی بیٹی ہے، تو اللہ نے خوب نوازا، خوب مال، خوب پیسہ ان کے پاس تھا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ بننے کے بعد، خلیفہ بننے کے بعد اپنی بیوی کے پاس آئے اور بیوی کو بٹھا کے سمجھایا اور کہا کہ دیکھو تمہارے پاس جتنا مال ہے وہ سب ظلم و ستم سے چھینا گیا مال ہے، یہ لوگوں کا مال ہے جو تمہارے پاس آیا ہے، اور میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم اس مال کے ساتھ میں خوش ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے، یہ مال تمہیں پسند ہے تو مال کو پسند کرو، لیکن میں تمہارے ساتھ اس مال کے ساتھ زندگی گزارنے تیار نہیں ہوں۔ میرا اور مال کا دو چیزوں میں سے ایک کا تمہیں انتخاب کرنا ہوگا، ایک کو پسند کرنا ہوگا، میں رہوں تو مال نہیں اور مال چاہیے تو میں نہیں، دو میں سے کس کو پسند کرتی ہو؟ تمہاری پسند، تمہارا اختیار ہے کہ تم جس کو چاہے پسند کر سکتی ہو اور جو چاہے تم لے سکتی ہو۔ تو فاطمہ بنت عبد الملک جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ تھی اور ان کے بچوں کی والدہ تھی، جی ماشاءاللہ وہ خود بھی اتنی دیندار، اتنی پرہیزگار اور ایسے ان کے اوپر جان چھڑکنے والی اور ایسے ان سے اور دین سے محبت کرنے والی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز سے انہوں نے کہا کہ یہ کیا حیثیت رکھتا ہے، جو مال آپ نے میرے سامنے پیش کیا اس کا دگنا، 4 گنا، 10 گنا ہو تو بھی آپ کے لیے میں اس مال کو قربان کرنے تیار ہوں گی، آپ اس سارے مال کو بیت المال میں جمع کر دیجئے، آپ کو چھوڑنا اور آپ سے علیحدہ ہونا مجھے پسند نہیں ہے، میں ساری دنیا کو آپ کے لیے قربان کر سکتی ہوں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے مال کو بیت المال میں جمع کر دیا اور خود بیوی اور شوہر اور بچے سب مل کر گویا جی اسی جذبے کے ساتھ میں زندگی گزارنے لگے اور اسی حیثیت سے عام لوگوں کی طرح اور عام لوگوں کے جیسا ہوں، آپ کے غلام تھے، نگران تھے اور آپ کے ہر موقع کے حاضر باش خادم تھے، مزاحم، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے اور ہر موقع پر نصیحت کرتے، کوئی غلطی ہوتی تو وہ بتاتے۔ رات کو ایک موقع پر یہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے امور خلافت میں کوئی مشورہ کر رہے تھے، آپس میں کچھ بات چیت کر رہے تھے کہ اچانک چراغ بجھنے لگا، چراغ میں تیل کم ہو گیا، تو دونوں نے محسوس کیا، تو مزاحم جو آپ کے مشیر تھے، خاص آدمی تھے، انہوں نے اشارہ کیا آپ کہیں تو یہ جو غلام سو رہا ہے میں اس کو جگا دوں گا، تیل جہاں بھی ہے لا کے وہ چراغ میں ڈالے گا اور یہ بجھتا ہوا چراغ پھر دوبارہ جل جائے گا۔ تو کہا کہ نہیں وہ سو گیا ہے بیچارہ، دن بھر خدمت کر کے سویا ہے، اس لیے اس کو جگاؤ نہیں، چھوڑ دو۔ تو مزاحم نے کہا آپ بتائیں تیل کہاں ہے، میں خود لا کے ڈال دوں گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا آپ مہمان ہو، آپ بیٹھو،
مہمان کو مہمان سے خدمت نہیں لی جاتی ہے، مہمان سے کام لینا اخلاق اور مروت کے خلاف ہے، اس لیے آپ بیٹھیں، آپ تشریف رکھیں۔ پھر خود عمر بن عبدالعزیز اٹھے، طاق سے جا کر تیل لایا، چراغ میں ڈالا، اور پھر وہ باقی تیل لے جا کے واپس رکھا، پھر آ کے مزاحم کے بازو بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہا، مزاحم تمہیں کوئی فرق محسوس ہوا؟ تھوڑی دیر پہلے بھی میں عمر تھا، میں اٹھ کے جب لانے کے لیے تیل لانے کے لیے گیا تب بھی عمر تھا، اور واپس لا کر جب میں نے چراغ میں ڈالا تب بھی عمر تھا، اور واپس آ کے میں تمہارے بازو بیٹھ گیا تب بھی عمر ہوں۔ میرے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ میں عمر سے نیچے گیا پھر اوپر آیا، ایسا تو نہیں ہوا کہ جب میں نے کام کیا تب بھی عمر تھا اور جب آ کے تمہارے پاس بیٹھا ہوں تب بھی عمر ہوں، تو میرے اندر کوئی تبدیلی فرق نہیں آیا، تو اپنا کام اپنے ذات سے خود سے کرنے میں کون سی مشکل ہے؟ تو اس طرح گویا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ عجیب سادہ زندگی، خلافت کے باوجود، ناز و نعم میں پلنے اور بڑھنے کے باوجود اس طرح کی زندگی گزاری۔ سیرت کی کتابوں میں ایک اور عجیب واقعہ لکھا ہے کہ زمانہ جوانی کا تھا اور عیش پرستی، مال کی فراوانی تھی، حکومت تھی، حکومت کے عہدے تھے اور ماشاءاللہ ہر طرف کی سہولتیں تھی۔ تو حضرت فاطمہ جو ان کی بیوی تھی، ان کی ایک باندی تھی، بہت خوبصورت تھی، اس باندی پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فریفتہ ہو گئے، ان سے، اس باندی سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی۔ لیکن وہ بیوی کی باندی تھی، ویسے ہی زندگی گزرتی رہی۔ تو جب خلافت ملی تو خلافت کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس باندی نے دیکھا کہ اب کوئی عشق، چھیڑخانی، آنکھوں سے دیکھنا وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو باندی ایک دفعہ سنور کر سنگھر کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کے زمانے میں اس باندی کو دیکھ کر اس سے پوچھا، تم میری بیوی فاطمہ کے پاس کیسے آئی؟ تم اس کی باندی کیسے بنی؟ تو اس نے بتایا، ہمارا فلاں علاقے میں ہمارا گھر تھا، خاندان تھا، وہاں حجاج ابن یوسف کے کسی ظلم کی وجہ سے میں چھوٹی سی بچی تھی، تو مجھ چھوٹی سی بچی کو لا کر بازار میں بیچا گیا، تو بازار میں خرید کر آپ کے سسر صاحب نے مجھے خدمت کے لیے آپ کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ لیکن میں جو آئی ہوں وہ ایک آزاد گھرانے کی لڑکی تھی، لیکن وہاں سے زبردستی مجھے اٹھا کر یہاں پہنچایا گیا اور یہاں مجھے لا کر باندی بنا کر میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے بات کی، فاطمہ سے بات کی، کہا کہ اس کو ظلم سے زبردستی اٹھا کر لایا گیا ہے اور اس کو تمہاری خادمہ اور باندی بنا کر اس کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو کیوں نہیں ہم اس کو اس گھرانے اور خاندان کو واپس کر دیں؟ یہ جس گھرانے کی لڑکی ہے، جس گھرانے کی یہ بچی ہے، اس گھرانے کو واپس کیوں نہ کر دیں؟ تو بیوی نے حامی بھری، کہا کہ ضرور کیجئے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے معلوم کیا تو اس گھر خاندان کے چند افراد تھے، تو اپنی اس باندی کو، بیوی کی باندی کو مال دے کر، کچھ ہدیہ دے کر اس گھرانے اور خاندان کو واپس کرا دیا۔ جب وہ لڑکی واپس جانے لگی باندی، تو اس نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز، وہ جو عشق تھا، محبت تھی، کیا وہ عشق اور محبت کی چنگاریاں بجھ گئی؟ وہ ختم ہو گئی؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا، عشق کی چنگاری تو اور بھی زیادہ بھڑک گئی ہے، وہ عشق و محبت تو اور زیادہ بڑھ گیا ہے، لیکن اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اور اللہ کے سامنے پیشگی کا جو مرحلہ ہے اور وہ جو معاملہ ہے، وہ معاملہ اس عشق و محبت کے اوپر غالب آ چکا ہے۔ تو بزرگوں، یہ ہمارے بڑوں کی، بزرگوں کی، گزرے ہوئے لوگوں کی زندگیاں ہیں۔ یہ زندگیاں ہمیں سنتے رہنا چاہیے، بار بار سنتے رہنا چاہیے۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ وہ جو یہ پرانے قصے ہیں، باز خاں کہ دوبارہ ان قصوں کو سناتے رہو، سنتے رہو، تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی کچھ احساس پیدا ہو، اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے اکابر سے۔ وہ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، بہت ساروں کی زبانوں پر ان گزرے ہوئے لوگوں پر لعنت ملامت آ جاتی ہے، ان کے بارے میں پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ زبانوں پر آ جاتے ہیں
اس لیے ان بزرگوں کی زندگیوں کو، ان کے حالات کو سننے سے پتہ چلتا ہے کہ کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دی، کس طرح کے مجاہدے اٹھائے ہیں۔ ایک ناز پروردہ ایک بزرگ نے عجیب بات لکھی، کہا ایک راہب جس نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیا، وہ پیدائش سے لے کر پیدا ہونے سے لے کر اپنے مرنے تک کے لیے اس نے اپنے لیے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے راہب بن کر دنیا سے دور رہ کر زندگی گزارنا ہے۔ اس کے لیے دنیا سے دور ہونا تو آسان ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں سوچیں، جس نے ناز و نعم کے ساتھ میں پرورش پائی ہو، جس کے پاس نعمتوں کی بہتات ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں ہوں اور اس نے ان کو استعمال بھی کیا ہو، عمدہ کپڑے پہنے ہو، اپنی ایک الگ ہی چال بنائی ہو، اور پھر ماشاءاللہ خوشبوؤں کے استعمال میں خاص اپنا ذوق رکھتے ہوں اور محبت کے بارے میں اپنا ایک الگ ذوق رکھتے ہوں۔ یہ سب چیزیں رکھنے کے باوجود اللہ کی طرف سے جب خلافت ملی اور اللہ جل شانہ نے وہ ذمہ داری ڈالی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے گویا اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر کر، اللہ سے ڈر کر، اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ میں جو اپنی 2-2.5 سال کی زندگی گزاری ہے، جو عدل، انصاف اور جو عمومی طور سے لوگوں کے خیر اور بہتری کے لیے یہ اپنا کام کیا ہے، وہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے، اور ان سے محبت اور ان سے عقیدت اور ان کے بارے میں اپنے دلوں میں ایک چاہت کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ جل شانہ صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ بالکل سبقت کرنے والے پہلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال عمر ہونے کے بعد جب سب سے پہلے دن جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر اپنی پیغمبری اور نبوت کا اعلان کیا، تو سبقت کرنے والے حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت خدیجہ اور حضرت ام جمیل، حضرت عمر کی بہن، اور حضرت ابو ذر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، السابقون الاولون، یہ جو ابتداءً سبقت کر کے آگے بڑھنے والے۔ علماء نے لکھا ہے سبقت کر کے آگے بڑھنے والوں میں بیعت الرضوان 7 ہجری تک جن جن لوگوں نے ہجرت کی وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ والانصار، مدینے کے وہ صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ رسول اللہ کے لیے نچھاور کر دیا، اپنی ذات پر، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دی، گھر میں اپنے بچوں کو بھوکے رکھا، آنے والے مہمانوں کو کھلایا۔ وہ آنے والے مہمان سسرالی رشتہ دار نہیں تھے، خاندانی رشتہ دار نہیں تھے، وہ ایمان کی نسبت پر، اعمال کی نسبت پر، دین کی نسبت پر آنے والے تھے، جن کے لیے اپنے گھر کے بچوں کو بھوکے رکھ کر ان کو کھلایا پلایا۔ اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ پھر آگے اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، والذین اتبعوہم باحسان، اور ان آگے بڑھنے والوں کے پیچھے احسان کے ساتھ، یعنی خیر اور نیکی اور بھلائی کے ساتھ، کہ گزرنے والوں کے اوپر تان و تشنی نہیں، گزرنے والوں کی برائی نہیں، بلکہ ان سے محبت کے ساتھ، ان سے عقیدت کے ساتھ اور ان کی خیر خواہی کے ساتھ خود اپنی زندگی کو بھلی اور عمدہ کرتے ہوئے جو ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اللہ نے قیامت تک آنے والوں کو اس کی کوئی حد نہیں بیان فرمائی۔ والذین اتبعوہم باحسان، علماء نے ارشاد فرمایا ان سابقین اولین مہاجرین اور انصار پہلی صف کے لوگوں کے پیچھے جو صف قیامت تک کھڑے گی وہ سب کے سب شامل ہیں، لیکن ایک شرط اللہ نے رکھی ہے، باحسان، دل میں نیکی ہو، گزر جانے والوں کے لیے نیک جذبہ ہو، اپنے زندگی میں نیک عمل ہو، اور آگے چلے جانے والوں کے لیے حسن ظن ہو۔ ان 2 چیزوں کے ساتھ میں جو چلیں گے، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی اور خوش ہے۔ اس لیے بزرگوں، ان گزرے ہوئے بزرگوں کی عقیدت، محبت،
ان سے تعلق اور ان سے حسن ظن اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جب پہلی کڑی اگر ہماری بدظنی کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں کہ رسول اللہ کے بعد صحابہ یا صحابہ کے بعد ان کے پیچھے چلنے والے وہ سیدھی راہ پر نہیں رہے، وہ کسی اور راستے پر بھٹک گئے، تو مطلب ہماری زنجیر کی کڑی ٹوٹ چکی ہے، اور جس زنجیر کو ہم نے پکڑا ہے وہ زنجیر اوپر سے لٹکی ہوئی نہیں ہے، وہ رسول اللہ سے ملی ہوئی نہیں ہے، وہ درمیان سے کٹ چکی ہے، اور جب درمیان سے زنجیر کٹ جاتی ہے